بھائیو، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس میں آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے یعنی 70 سے زیادہ پارٹس ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ یعنی اگر ایمان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو ایمان کے 70 سے زیادہ حصے نکلیں گے کہ یہ چیز بھی ایمان میں داخل ہے، یہ چیز بھی ایمان میں داخل ہے۔ اگر ابھی میں بتاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اس حدیث میں حضور نے بتایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان میں جو سب سے ہائیسٹ شعبہ ہے، سب سے اعلیٰ، وہ ہے توحید۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کا دل سے اور عمل سے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جو ایمان کا سب سے لور، سب سے نچلا حصہ ہے، وہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اور پھر فرمایا کہ حیا یعنی شرم اور حیا، تہذیب، کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہی تو شرم اور حیا ہوتی ہے، کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں حضور نے ایک تو سب سے اعلیٰ ایمان کا حصہ بتلایا ہے کہ توحید، اور پھر سب سے نچلا حصہ بتلایا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب اس میں حدیث میں جو یہ بات کہی گئی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان کو یہ شعور ہو، ایک وہ آدمی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ سوشل مینرز، سماج میں رہنے کے طور طریقے، یعنی سوشل مورلز، اخلاقیات، طور طریقے کیا ہوتے ہیں، کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، یہ اس کو آنے چاہیے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک عام شعبہ، ایک عام حصہ یہ بتایا کہ حیا اور شرم یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان کے اندر حیا اور شرم، تہذیب ہونی چاہیے۔ حیا اور شرم جو ہوتی ہے وہ انسان کو غلط کاموں سے، برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ اب یہ کیا اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ ادنا حصہ راستے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ خیال کر کے کہ ابھی میں گزر رہا ہوں، میری تو نظر پڑ گئی ہے تو اس لیے میں ہٹا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بعد یہاں سے کوئی گزرے گا، کوئی جائے گا، اس کی نظر نہ پڑے اور وہ اس سے ٹھوکر کھا کر گر جائے اور اس کو تکلیف ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان کے عمل سے اور جس کے ہاتھ کے عمل سے دوسرا انسان صحیح سالم ہے، محفوظ ہے، اس کی عزت سلامت ہے، تو ایسا آدمی سچا مسلمان کہے جانے کے لائق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کے نام پر صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو صرف یہ چیزیں ایک سچا مسلمان بننے کے لیے کافی نہیں۔ اگر ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا نام مسلمان ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان خاندان سے، مسلم کمیونٹی سے ہمارا ریلیشن ہے، تو یہ بات مسلمان اور سچے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ جو میں بات بول رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی 5 وقت نماز ادا کر رہا ہے، رمضان آتا ہے تو پابندی سے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، اس کو اللہ توفیق دیتا ہے تو حج بھی کر لیتا ہے۔ یہ صرف عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ، عبادات کے علاوہ بہت ساری چیزیں معاملات سے ریلیٹڈ ہیں، کہ ایک آدمی کہیں پر جاتا ہے کسی چیز کو خریدنے کے لیے، یا وہ خود بزنس مین ہے، تاجر ہے، وہ خود کسی چیز کو فروخت کرتا ہے، اس کا کام کاروبار ہے، تو ان میں آپس میں خریدنے کے یا بیچنے کے کیا اصول، کیا ضابطے، کیا اخلاق ہونے چاہیے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے
ایک آدمی سماج کے اندر رہتا ہے تو اس آدمی کے اس کے ماں باپ سے کیا تعلق ہونے چاہیے، کیا حقوق ہیں، اولاد کے ساتھ اولاد سے کیا حقوق متعلق ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان سے کیا حقوق متعلق ہیں، اپنے اگل بغل میں آزو بازو میں جو ہمارے پڑوسی رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ یہ اسلام کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ممکن ہے کہ اپنے جو حقوق ہیں، عبادت کے حقوق، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ، یہ معاف کر دے۔ کسی بندے کو یہ کہہ دے، حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جاؤ، میرے جو حقوق تمہارے اوپر تھے وہ میں نے معاف کر دیے، لیکن تمہارے اوپر جو میرے بندوں کے حقوق ہیں وہ میں معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میرے حقوق ہے ہی نہیں، وہ تو میرے بندوں کے حقوق ہیں۔ اب اگر تم ان کی معافی چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی ہے، آپ نے صحابہ سے کوشچن کیا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ تمہاری نظر میں مفلس غریب آدمی کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مفلس تو حدیث مشہور ہے، مگر حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مفلس تو وہ آدمی ہوگا، یعنی غریب تو اس آدمی کو کہیں گے جس کے پاس پیسے نہ ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سامان نہ ہو، درہم دنانیر کرنسی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ مفلس یہ نہیں ہے حقیقتاً، کہ اصل جو مفلس اور غریب ہے وہ قیامت کے دن کا ہے، کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور میں اور دربار میں لایا جائے گا، اور اس کی لمبی داڑھی بھی ہوگی، اس نے بہت ساری عبادتیں کی ہوں گی، نمازیں، نفلیں، واجبات سب ادا کیے ہوں گے، اس کے علاوہ اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے، ہر سال ایک دو عمرے بھی کر لیے ہوں گے۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوتیں بہت کی ہیں، تسبیحات بہت پڑھی ہیں، درود شریف کی تسبیحات، استغفار کی تسبیحات، سب کچھ پڑھا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ہوں گے۔ کہ آپ ذرا سمجھنا کہ یہ مفلس کس طرح ہے، کہ اس شخص کے اوپر دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ہیں۔ اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغل خوری کی ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کے اوپر ناحق کوئی کیس مقدمہ کروا دیا، کسی کی ناحق زمین قبضہ کر لی، کہ یہ اس طرح کا آدمی ہو۔ اب قیامت کے دن یہ سب جو حقوق والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ پروردگار، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، کہ اس نے میری عزت پہ حملہ کیا تھا، اس نے جو ہے میری عزت کو تار تار کیا ہے، اس نے مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا ہے، کہ پروردگار مجھے اس سے انصاف چاہیے۔ تو اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کیسے کرے گا؟ وہاں پہ کوئی کرنسی تو نہیں ہوگی، کوئی پیسہ روپیہ، کوئی درہم دینار، کوئی ڈالر، کوئی ریال، اس طرح کی کوئی کرنسی تو نہیں ہوگی۔ وہاں کی کرنسی، آخرت کی کرنسی نیک اعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تو جتنے، اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جس قدر زیادتی اس نے تمہارے اوپر کی اسی کے اعتبار سے تم اس سے نیکیاں لے لو۔ تو لوگ آئیں گے، اس سے نیکیاں لیں گے۔ ایک شخص آیا، اس کو ستا رکھا تھا، اس سے نیکی لے لی۔ دوسرا آیا، اس کو بھی ستایا تھا، اس نے نیکیاں لے لی۔ اس طرح بہت سارے حق والے آتے رہیں گے۔ ایک ٹائم وہ آئے گا کہ اس شخص پر ایک بھی نیکی نہیں بچے گی، ساری نیکیاں ختم۔ جو ثواب، جو اچھے کام اس نے کیے تھے، جو نیکیاں اس نے کمائی تھی، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، مگر حق والے ابھی بھی موجود ہیں۔ حق والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے انصاف دلوائیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں، اب تم ایسا کرو کہ اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ اب لوگ جو حق والے باقی رہ جائیں گے وہ اپنے گناہ اس شخص کے اوپر لادتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پھر وقت آئے گا کہ اس نے بہت ساری نیکیاں جو سب کچھ دنیا کے اندر کمائی تھی نیک اعمال کر کے، وہ سب تو ختم ہو گئی، اس کے علاوہ دوسرے حق والوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے گناہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو کہے گا اور فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھاڑی ٹوپی بھی رکھے ہوئے ہے، کرتا پائجامہ جو اسلامی لباس سمجھا جاتا ہے وہ بھی پہنے ہوئے ہے، اور اس نے ایک اسلامک آئیڈینٹی، ایک اسلامی پہچان بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اعمال
اتنے زیادہ اندرونی طور پر خراب ہیں، یعنی اس کے اوپر دوسرے بندوں کے اتنے حقوق ہیں کہ قیامت کے دن اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو شاید اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہ رہے، ایک بھی نیکی باقی اس کے پاس نہ رہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان صحیح میں وہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے اور جس کے زبان کے عمل سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہی سچا مسلمان کہے جانے کے لائق۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ تو ہیں بلکہ حرام کے درجے تک ہیں، مگر ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور وہ اسی چیز کے اندر آتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کانسیپٹ ملا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ بالکل اللیگل، شرعی طور پر غیر قانونی اور حرام ہے۔ اب مان لیجئے ایک آدمی ہے، اس کو یہ سینس نہیں ہے کہ مجھے تھوکنا کہاں پر ہے، دھیان دیجئے گا میری بات، کہ مجھے تھوکنا کہاں پر ہے۔ وہ ایک گلی سے گزر رہا ہے، گلی کے کنارے پر ایک آدمی کا صاف ستھرا گھر ہے، یہ صاف ستھرا بھی نہیں ہے، گندا بھی ہو رہا ہے، مان لیجئے ایسے ہی سپوز کر لیجئے، وہ وہاں سے گزر رہا ہے، وہ گٹکا کھا رہا ہے، اس نے گٹکے کا تھوک اس دیوار پر ڈال دیا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، آپ نے ایک شخص کے گھر کی دیوار کو آلودہ کر دیا، خراب کر دیا، اب وہ آدمی اپنے گھر کی دیوار کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، دلی تکلیف ہوگی۔ اب بتائیے جو ہمارے عمل سے دوسرے کو دلی تکلیف ہو رہی ہے، کیا یہ جائز ہے ناجائز، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اسی سے ملتی جلتی میں ایک تازہ مثال دیتا ہوں جو مسجدوں میں پیش آتی، پبلک پلیس پر پیش آتی۔ ایک آدمی مسجد میں صاف ستھرا ہو کر آیا، اس نے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اپنے جوتوں کو صاف ستھرا کیا۔ اب وہ مسجد میں آیا، اس نے اپنے جوتے ایک کنارے پر ایک سائیڈ میں رکھ دیے، جوتے صاف ستھرے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر واپس جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے جوتے بالکل آلودہ ہو گئے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، جب کبھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کو دلی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اس آدمی کو دل کے اندر کوستے ہیں کہ کیسا آدمی میرے جوتے کس طرح کر دیے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو کوئی گناہ والا کام نہیں ہے، مگر در حقیقت یہ گناہ ہے۔ ایک مثال لکھی ہے علماء نے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو دلی کی جامع مسجد میں ایک حوض ہے، اور حوض کے جو آس پاس جو نالیاں بنی رہتی ہے، حوض سے آدمی پانی لیتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اور پانی جو استعمال شدہ ہوتا ہے اس نالی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تہذیب نہیں ہوتی، وہ اپنے منہ سے نکلا ہوا بلغم اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر پانی بھی نہیں بہاتے۔ اب وہ بلغم وہاں پڑا ہوا ہے، آپ تو وضو کر کے وہاں سے چلے گئے، مگر دوسرا شخص آئے گا، وہ اس بلغم کو دیکھے گا، اس کو گھن پیدا ہوگی۔ بعض لوگوں کا دل تو بڑا کچا ہوتا ہے، الٹی بھی آ جاتی ہے، اب اس کو گھن اور تنفر پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں ایک انگریز شخص مسلمان ہوا، اس انگریز کا شعور دیکھیے اور اس وقت کے مسلمانوں کا شعور دیکھیے۔ وہ انگریز یہ کام کرتا تھا کہ اس نالی کو صاف کرتا تھا، اس کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، بس ایسے ہی ثواب کے طور پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر اس کام کو کرتا تھا۔ تو کسی مسلمان نے اس کو یہ کہا کہ یہ انگریز، یہ مسلمان تو ہو گیا ہے، مگر انگریزیت کا جو اثر ہے وہ اس کے عادت اخلاق سے اب تک گیا نہیں کہ یہ یہاں پر یہ صفائی کرتا رہتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ وہ اتنے اچھے عمل کو، صفائی اور ستھرائی کو یہ کہہ رہا ہے ایک مسلمان آدمی کہ بتاؤ یہ تو انگریزیت کا اثر ہے، حالانکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہمارے کسی عمل سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو، ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ ایسے ہی ہم جب وضو کرتے ہیں وضو خانے کے اوپر، تو بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، جب حلق صاف کرتے ہیں تو بلغم ڈال دیتے ہیں، اور وہ بلغم وہاں پر پڑا ہوا ہے، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ ذہن ان کا وہاں تک نہیں پہنچا کہ مجھے تھوڑا سا پانی ایکسٹرا بہا دینا چاہیے تاکہ یہ آگے نکل جائے، نالی سے پار ہو کر گزر جائے، مگر وہ اس طرح وضو کر کے فارغ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بلغم پڑا ہوا ہے، ناپاکی پڑی ہے، اس کا دل متاثر ہوتا ہے، وہ دل کے اندر کڑتا رہتا ہے کہ کیسے کس طریقے کے لوگ۔ اب اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے پاس کوئی کار ہے، آپ کے پاس کوئی وہیکل ہے، سواری ہے، آپ کسی شخص کے گھر کے سامنے اسے کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں، آپ نے دوسرے آدمی کے گھر کے راستے کو بلاک کر دیا ہے، یہ بھی اسی طرح غلط بات ہے۔ آپ نے ایک دوسرے آدمی کے گھر کے راستے کو بلاک کر دیا ہے، آپ نے وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر اپنی سواری کھڑی کر دی، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی غلط بات نہیں، حالانکہ یہ بھی ایذائے مسلم۔
یہ بھی ایک انسان کو تکلیف دینا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اب مثلا جیسے مجھے ایک بات یاد آ گئی مدرسے کے تعلق سے، ہم جمعے کے اندر ہم نے یہ ویوستھا بنا رکھی ہے کہ جمعے میں دور دراز سے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی فرید آباد سے آ رہا ہے، کوئی پارٹ 1 سے آ رہا ہے، کوئی کنچن کنج سے ادھر آ رہا ہے، بہت سارے لوگ دور دراز سے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، تو سواری کے ساتھ آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے اپنی سواری یہاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم ان کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی آج جمعے کا دن ہے، بہت سارے لوگ دور دراز سے یہاں آتے ہیں، سواری لے کر آتے ہیں، ان کو بھی پارک کرنی ہوتی ہے اپنی گاڑی، اپنی سواری، تو آپ اس کو یہاں سے ہٹائیے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ فون کرنے کے بعد بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کام کو نہیں کرتے۔ اب یہ جو ویوستھا ہم بنا رہے ہیں، یہ ہم کسی دوسرے آدمی کے لیے تھوڑی بنا رہے ہیں، یہ ہم اپنے لوگوں کے لیے جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں کہ دوسرے لوگ یہاں آئیں گے، اپنی گاڑی پارک کر لیں گے، راستہ بلاک نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک شخص، وہ یہاں کے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، وہ اپنی گاڑی جمعرات کی شام میں یہاں پر بالکل مدرسے کے گیٹ کے سامنے کھڑی کر کے چلے گئے۔ نہ تو ان کا کوئی ہمارے پاس ایڈریس ہے، نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، نہ اس گاڑی کے اوپر کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے۔ اب ہم پریشان، اب جمعے کے دن جو لوگ نمازی آ رہے ہیں سب کو پریشانی ہو رہی، جب مین گیٹ پر اتنی بڑی گاڑی کھڑی رہے گی تو تکلیف ہوگی۔ وہ جمعے کے دن شام میں آئے اور اپنی گاڑی لے جانے کے لیے ہمیں فوراً اطلاع ہوئی تو ہم نے ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے ہمیں سوری کر دیا، معذرت کر دی۔ میں نے کہا بھائی یہ اس طرح کی غلطی ہے، اس میں سوری کرنے اور معذرت کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا سینس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی گاڑی، اپنی سواری کہاں پارک کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی گاڑی، اپنی سواری ایسی جگہ پارک کر رہے ہیں کہ دوسرے کا دروازہ، دوسرے کا راستہ بلاک ہو رہا ہے، تو ہم اپنے اس عمل سے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور اعمال سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو، وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ تو ہم سچے پکے مسلمان، پرفیکٹ مسلمان تو نہیں بن سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر دیکھنے میں لگتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑی چیزیں ہیں۔ جب تک ہم زندگی میں انہیں اڈاپٹ نہیں کریں گے، اپنائیں گے نہیں، تب تک ہم پرفیکٹ مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔